وہ ایک ناقابل یقین خوف سے چیختا ہے جو اس نے اپنی زندگی کے دوران پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان جب مر جاتا ہے تو شروع میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر گیا ہے۔ وہ خود کو موت کا خواب دیکھتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ خود کو روتا، نہاتا، گرہ لگاتا اور قبر پر اترتا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ خواب دیکھنے کا تاثر رکھتا ہے۔ جب وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے پھر وہ چیختا ہے لیکن کوئی اس کی چیخ نہیں سنتا۔ جب ہر کوئی منتشر ہو جاتا ہے اور زمین کے اندر تنہا رہ جاتا ہے تو اللہ اس کی روح کو بحال کرتا ہے۔ وہ آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے برے خواب سے جاگتا ہے۔ وہ پہلے تو خوش اور شکر گزار ہوتا ہے کہ جس سے وہ گزر رہا تھا وہ صرف ایک ڈراونا خواب تھا اور اب وہ اپنی نیند سے بیدار ہے۔ پھر وہ اپنے جسم کو چھونے لگتا ہے۔ جو ہی وہ اپنے آپ کو کپڑے میں لپٹا ہوا دیکھتا ہے خود سے حیرت سے سوال کرتا ہے، میری قمیض کہاں ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ جگہ کہاں ہے؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا کیوں ہے؟ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ پھر اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ زیر زمین ہے اور جو کچھ وہ محسوس کر رہا ہے وہ خواب نہیں ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعی مر گیا ہے۔ وہ ہر ممکن حد تک زور سے چیختا ہے، پکارتا ہے۔ اس کے رشتہ دار جو اس کے مطابق اسے بچا سکتے تھے اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ پھر یاد کرتا ہے کہ اس وقت اللہ ہی واحد امید ہے۔ وہ اس کے لیے روتا ہے اور اس سے معافی مانگنے لگتا ہے، اس سے التجا کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ۔ وہ ایک ناقابل یقین خوف سے چیختا ہے جو اس نے اپنی زندگی کے دوران پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے تو مسکراتے ہوئے چہرے والے دو فرشتے اسے تسلی دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کی بہترین خدمت کریں گے۔ اگر وہ شخص برا ہے تو دو فرشتے اس کے خوف کو بڑھا دیں گے اور اس کے بدصورت کاموں کے مطابق اسے اذیت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میرے ماں باپ اور میرے خاندان اور دوستوں کو، عزیز رشتہ داروں کو تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معاف فرمائے اور ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ دوستو، بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنا منظر ہوگا، اس لیے اب بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ ہم اپنے کاموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورے کرنے والے بن جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی۔ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ضرور کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے عقل مند اور ہوشیار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اسے شیئر کریں، اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں ضرور کریں۔ السلام علیکم۔